کہ چاروں اماموں میں سے کون سا امام قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے اور کس نے زیادہ صحیح احادیث کو اپنایا ہے اور کس کے ذخیرہ کے اندر ضعیف حدیثیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو برقرار رکھنے کی توفیق دے اور حق بات کہنے کی توفیق دے، اور میرے اور آپ کے دلوں میں حق کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ پیدا کرے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے کون کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے اور کس کے ذخیرہ میں زیادہ روایتیں جو ہیں ضعیف ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک بات جو پہلے صاف کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ائمہ میں سے کوئی سنت کا مخالف نہیں تھا۔ یہ بدگمانی جو ہے نا کسی نے سنت سے روگردانی کیا یا سنت کی پرواہ نہیں کی، یہ بالکل گناہ ہے۔ یہ سارے ائمہ جن کو امت میں مقبولیت حاصل ہے اور اللہ کی ان پر رحمت ہے، یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر سنت کے متلاشی تھے۔ اب ان کے جو ہے نا راستے کہ سنت کیسے تلاش کی جائے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام ظاہر ہے کوئی کتاب حدیث پر لکھ کر لوگوں کو نہیں دے گا، اس لیے سنت آپ کی معلوم کرنے کے راستے مختلف ہو گئے۔ یہ بات بہت اچھی ہے جو سمجھنے کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انحصار کیا اس بات پر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ نے بھیجے تھے اور جن کے بارے میں صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی چال ڈال کے سب سے زیادہ ہم میں سے جو ہے نا مطابق ابن مسعود ہے، یہ صحیح بخاری میں مل جاتا۔ اب وہ کوفہ میں گئے، وہاں مدرسہ قائم کیا، ان کے شاگرد تھے آگے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس کے علم کی مجھے بھی ضرورت ہے، مگر میں صرف اس لیے اظہار کر رہا ہوں کہ دین سکھانے کی ضرورت، اس لیے عراق والوں میں احسان کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ اور ان کے ساتھی جن کا حال یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم آئے اور اسلام لائے تو ابن مسعود اور ان کی والدہ کو حضور کے گھر میں آنے جانے کی ایسی طرح بے روک ٹوک اجازت تھی کہ ہم دیر تک سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ کے اہل بیت میں سے حضور کے گھر کے آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے اعتماد کیا کہ یہ جو شروع سے حضور کے ساتھ، ان سے زیادہ کون سنت کو جانتا، سنت سے منہ نہیں موڑا، زیادہ ڈیپینڈ کیا کہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کا جو ہے نا سلسلہ یہ زیادہ سنت کو معلوم کر لی کہ قابل اعتماد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اصول یہ بنایا کہ مسجد نبوی میں رسول کریم علیہ السلام نے 10 سال امامت کی ہے، بعد میں خلافت راشدہ کا یہ مرکز رہا ہے، اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سنت سے بالکل ہی بے خبر رہ جائیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی کام آپ نے کبھی کبھار کیا تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو کبھی، مگر سنت جو قائمہ ہے نا وہ وہی ہے جو مدینے کے لوگ کرتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں میں اگر اختلاف ہو الگ بات ہے، ورنہ صحابہ اور ان کی اولاد اگر ایک ہی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضور نے جنازے میں کبھی فاتحہ پڑھی، وہ کہتے ٹھیک ہے، مگر مدینہ میں کون اہل علم پڑھتا، روز جنازہ ہو رہا کوئی پڑھتا ہی ہے، اس لیے مدینہ سارا ہی بے خبر رہ گیا۔ یہ عمل اہل مدینہ کو اپنے دور کے انہوں نے ترجیح دی کہ سنت کو معلوم کرنے کے لیے مدینہ والوں کے رواج سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ مدینے میں حضور رہے ہیں یا خلفاء، اب آپ سنتے جائیں بات، سنت کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا طریقہ کیا ہو۔ جب آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو چھوڑ کر اہل حدیث والا نقطہ نظر اپنایا کہ ہم نہ مدینہ والوں کو دیکھیں گے، نہ ابن مسعود ان کے شاگردوں کو دیکھیں گے، ہمیں جو روایتیں پہنچی نا کہ فلاں کہتا میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، حضور نے یہ کیا، یہ روایت جو ہے اس پر زیادہ انحصار امام شافعی نے کیا۔ پہلے نہیں لوگ کرتے تھے، پہلے اپنے شہر اور علماء پر اعتماد کرتے تھے، انہوں نے روایتیں لینی شروع کی کہ کسی شہر کی ہوں راوی پختہ دیکھے جائیں، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سمجھ لیں کہ مسلک اہل حدیث کے وہ بانی ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ روایت سے دین لیا جائے، اس کا آغاز انہوں نے کیا۔ اب وہ ابتدا تھی، تلاش کیا مگر رہ گئی چیزیں۔ ان کے شاگرد جو تھے پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بہت موقع ملا تھا، یہ شہروں میں گھومے، حدیث کو اکٹھا کیا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہونے کے باوجود انہیں کہتے تھے کہ احمد اگر کوئی حدیث تیرے علم میں آئے صحیح تو مجھے بھی بتا دینا، کیونکہ تو نے اس سلسلہ میں زیادہ محنت کی ہے۔ اس لیے اگر تو روایتوں کو دیکھے نا کہ راوی جو ہے وہ زیادہ پختہ کس کے ہیں، کس نے زیادہ اس کو لیا، تو امام احمد ابن حنبل کا مسلک جو ہے یہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، بعد میں آئے ہیں، زیادہ محنت کی ہے۔ اور اگر لیں اس بات کو کہ سنت جو ہے نا کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے وہ 2 طریقے بھی ہیں۔ کوئی عقل مند ان کو معمولی نہیں سمجھ سکتا کہ مدینہ والے جو سارے کر رہے ہیں نسل در نسل پہلی صدی میں، وہ بھی کوئی معمولی ویٹ نہیں، اتنا وزنی ہے وہ بات ہے
کہ پلہ جھک جاتا کہ مدینہ سارا بھول گیا سنت. اور امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابن مسعود کے ساتھی حضور نے کہا کہ تم جو یہ ابن ام عبد اس کا طریقہ اختیار کرو، یہ بھی حدیث میں ابن مسعود کا، انہوں نے اس کو لیا. تو میں نے جو یہ وضاحت کی اس سے پتہ چل گیا کہ ائمہ کے بارے میں یہ تو دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ سنت سے منہ موڑے ہوئے. اب سنت لکھی لکھائی تو تھی نہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جب وہ ائمہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق راستے اختیار کیے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ہمارے وہ محسن ہیں. اب ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم بجائے کسی ایک پر جمود کے ایک جم جائے. اب علم سب کا اکٹھا ہو گیا، ان کے دلائل بھی سارے مرتب ہو گئے، آ گئے سامنے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ملا تھا، مالک کو کیا ملا، وہ سارا آ گیا. اب جو ہے نا مثل مکمل ہو چکی ہے. ایمانداری سے اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو دفاتر میں سب کچھ آ گیا کہ کس کی حدیث صحیح ضعیف. ہمیں اب یہی کہنا چاہیے کہ سب کا احترام کرے، سب کا بلا تعصب پڑھے، اور بغیر کسی دشمنی کے جس کی بات وزنی نظر آئے اس کو لے لیں، مگر ساتھ ہی دوسروں کے لیے بھی اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں کہ اگر وہ ہماری تحقیق سے مطمئن نہیں اور اپنے طریقے کو زیادہ سنت کے قریب سمجھتے ہیں تو ہمیں لٹ لے کر ان کے پیچھے پڑھنے کا کوئی حق نہیں. سنت سے کوئی منکر نہیں. یہ وہم جو ہے نا کہ کوئی گروہ سنت کو نظر انداز کے غلط ہے. سنت کو معلوم کرنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ مدینہ کو دیکھنا چاہیے، راوی دیکھنے چاہیے، یا ابن مسعود کے ساتھیوں پر انحصار کرنا چاہیے جس کے بارے میں خود حضور میں آپ نے فرمایا کہ ابن ام عبد کا طریقہ اختیار کرو. تو اس لیے یہ ائمہ جو ہے ان میں سے کوئی سنت کا دشمن نہیں، سارے سنت کے پیرو ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا جنت.